حالانکہ فیملی کا ہونا بہت ضروری ہے، اور پاکستان تحریک انصاف آواز اٹھا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت کا معاملہ ہے، ان کی آنکھ کی بینائی کا معاملہ ہے، تو ان کو فوری طور پر شفا انٹرنیشنل ہسپتال لے جایا جائے، وہاں پہ ان کی آنکھ کا معائنہ اور ان کے دیگر جو ہے وہ خون کے ٹیسٹ ہوں، اور ان کی فیملی اور ان کے ذاتی معالجین کو بھی وہاں پہ بلایا جائے۔ تو اس حوالے سے اب 25 تاریخ سے پہلے یا انہی دنوں میں دیکھتے ہیں کہ کب عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہسپتال لے جایا جاتا ہے، اور ان کی فیملی اور ان کے ذاتی معالجین کو بھی وہاں پہ ان کے سامنے جو ہے ان کا پروسیجر ہو، اور ان کے جو ہے وہ بلڈ ٹیسٹ بھی ہوں، اور پوری قوم جو پریشانی کے عالم میں ہے کہ ان کا سب سے مقبول ترین لیڈر جو ہے وہ بیمار ہے، ان کی آنکھ کی بینائی کا مسئلہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پنجاب کی مرکزی قیادت جو 9 مئی کے بعد جھوٹے مقدمات میں کوٹ لکھپت جیل لاہور میں قید ہے، جن کو تقریباً 1022 دن ہو گئے ہیں، جس کے اندر شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، چودھری اعجاز ہیں، میاں محمود رشید ہیں، سرفراز عمر چیمہ ہیں، ان کو بے گناہ قید کیا ہوا ہے۔ ان کا ایک مشترکہ بیان ہے پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی اور حکمت عملی کمیٹی کے نام، اور میں ان کا یہ پیغام آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس پیغام میں انہوں نے کہا ہے کہ رمضان المبارک کے احترام میں ہر قسم کی احتجاجی تحریک مؤخر کر دی جائے، حکومت عمران خان کی خرابی صحت پر سیاست بند کرے، ہمشیرہ گان اور ذاتی معالجین کو اعتماد میں لے کر علاج کروائے، پارٹی عمران خان کے علاج کے لیے عدالتوں میں کارروائی مزید منظم کرے، اور پارٹی عہدیداران، وکلاء، ہمشیرہ گان کو ملاقاتوں کو یقینی بنائے کہ وہ بھرپور پارلیمانی سیاست کریں، اور پارلیمانی انسٹرومنٹ کو استعمال کرتے ہوئے حکومت کی بدترین کارکردگی کو سخت الزام کریں۔ عمران خان کی نامزد کردہ کور کمیٹی اور سیاسی کمیٹی ملک کی بگڑتی ہوئی سیاسی صورتحال پر بحث مباحثے کے بعد باہمی اتفاق رائے سے فیصلہ کریں، اتفاق رائے نہ ہونے کی صورت میں اکثریت رائے سے فیصلہ کریں، اجلاسوں میں فیصلے کو تحریر میں لایا جائے، تمام عہدیداروں کو فیصلے کا پابند کیا جائے، پارٹی پالیسی چیئرمین سیکرٹری جنرل انفارمیشن سیکرٹری کے ذریعے میڈیا اور عوام تک پیغام پہنچائے تاکہ تمام ترجمان اس کے مطابق جو ہے وہ بات کر سکیں۔ تحریک انصاف کے ہر سطح کے عہدیداران متحرک ہوں، منظم ہوں، اور پورے ملک میں بلدیاتی انتخابات کی تیاری کے لیے تنظیم کو نچلی سطح تک لے جائیں، اور مؤثر طریقے سے جو ہے وہ ورکنگ، منظم اور فعال کریں اپنی تنظیم کو۔ ملک میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی، سیکیورٹی کی بدترین حالت کے شکار، معیشت، جان لیوا مہنگائی، غربت، بے روزگاری، اسکول سے باہر بچوں کی بڑھتی ہوئی تعداد، بے لاحت بڑھتی ہوئی آبادی، کرپشن پر جو چشم پوشی کی ہوئی ہے، اس کو ہر سطح پر اجاگر کریں۔ اور انہوں نے جو ہے وہ آصف علی زرداری کے عمران خان کی حالیہ بیان بازی کی شدید ترین الفاظ میں مذمت بھی کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ صدر مملکت کے ہرگز شان نہیں، عمران خان ایک باوقار طریقے سے مشکل ترین حالات میں جیل کاٹ رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف پنجاب کی جو اعلیٰ قیادت ہے، جو 1022 دن سے جیل میں بند ہے، جن میں اکثریت جو ہے وہ بیمار ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہے وہ کینسر کی مریضہ ہیں، اعجاز چودھری کو دل کی بیماری ہے، میاں محمود رشید کو بھی دل کی بیماری ہے، سرفراز چیمہ کے دونوں شولڈر فریز ہوئے ہوئے ہیں، تکلیف میں ہیں وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب وہ بھی بیمار ہوئے ہیں، لیکن دیکھیں وہ اپنے نظریے کے ساتھ، اپنے قائد، اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ وہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے قائد، ہمارے لیڈر عمران خان کی بینائی کا مسئلہ ہے، ان کو اسپتال میں ایڈمٹ کیا جائے، ان کو ان کی فیملی اور ان کے ذاتی معالج سے ملنے دیا جائے۔ یہ ہوتا ہے نظریہ۔ میں ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں، جس بہادری کے ساتھ، جس غیرت کے ساتھ یہ ڈٹ کے کھڑے ہیں، پوری قوم ان کو سلام پیش کرتی ہے، اور ان جیسے لوگ ہی ہیں جو پاکستان میں حقیقی آزادی لے کر آئیں گے اور مثال قائم کر رہے ہیں، قربانی دے رہے ہیں۔ لیکن آپ دوسری طرف دیکھیں، ٹاؤٹ جو ہیں وہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، وہ ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، وہ احسان جتا رہے ہیں، اور ایک طرف یہ ہیں 1022 دن سے اندر ہیں لیکن اف تک نہیں کر رہے، اپنے لیڈر کی صحت کے حوالے سے فکر مند ہیں، اور جو انہوں نے خط بھی لکھا ہے وہ اسی حوالے سے لکھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی اور جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ووٹوں سے جو ہے وہ قومی اسمبلی کے ممبر بنے، سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین صاحبزادہ حامد رضا جو غیر قانونی طور پر وہ بھی جیل کاٹ رہے ہیں، ان کو بھی تقریباً 112 دن ہو گئے ہیں جیل میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس بہادری کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دیا ہے، ہر مشکل وقت میں کھڑے رہے ہیں، ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ان کو بھول گئے پاکستان تحریک انصاف، تو ہم نہ کبھی بھولے ہیں نہ بھولیں گے، اور وہ بھی بہت سے لوگوں کی طرح عمران خان، بشرا بی بی
اور جن کے بھی میں نے نام لیے، تمام لوگوں کی طرح جھوٹے مقدمات میں قید ہیں، اور انشاءاللہ یہ وقت بھی گزر جائے گا اور حق اور سچ کی فتح ہوگی۔ تو فرانسیسی آن لائن انٹیلیجنس پلیٹ فارم نے ایران اور امریکہ کے حالیہ تنازع کے حوالے سے ایک دعویٰ کیا ہے، اور اس دعوے میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے جو سفیر ہیں قطر کے اندر، لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر، وہ بھی ایک کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے رپورٹیں آ رہی ہیں کہ کیا وہ آیا ان دونوں ممالک کے اندر جو ہے وہ جنگ بندی کی کوشش کر رہے ہیں، یا وہ کسی ایک طرف جو ہے وہ کسی کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو اس جو ہے وہ فرانسیسی انٹیلیجنس جو پلیٹ فارم ہے، ان کی جو یہ خبر ہے، یہ خبر بھی اس حوالے سے گردش کر رہی ہے کہ کہیں یہ جو پاکستان جو ہمسایہ بھی ہے ایران کا، اور ایک ایسی پوزیشن پہ کھڑا ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ برادر اسلامی ملک ہے اور ایک طرف جو ہے وہ امریکہ کے ہم اتحادی ہیں، تو اس حوالے سے کیا کردار ادا کر سکتا ہے پاکستان، یہ بڑی اہمیت کا عامل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو جو ہے وہ بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ اس جنگ کو روکا جا سکے، اور اس خطے کے اندر جو ہے وہ پہلے سے بدحالی ہے، بے روزگاری ہے، معیشت تباہ ہے، ایران پر اقتصادی پابندیاں ہیں، پاکستان اس کا ہمسایہ ہے، افغانستان میں برا حال ہے، اس طرف افغانستان ہے، ایک طرف عراق ہے ایران کے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس خطے میں امن کے لیے کلیدی کردار ہمیں ادا کرنا چاہیے، نہ کہ ہمیں جو ہے وہ کسی اور کا اعلی کار بننا چاہیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک دفعہ پھر پاکستان اور ہندوستان کی جنگ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ 10 طیارے مار گرائے تھے۔ 2 دن پہلے کہا ہے 11 طیارے، اس سے کچھ دن پہلے کہا تھا 7 طیارے ہیں، پھر انہوں نے کہا 6 طیارے ہیں۔ اب واللہ عالم کچھ پتہ نہیں ہے کہ کتنے طیارے ہیں، اور پاکستان کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے 6 طیارے ہندوستان کے گرائے ہیں، اور ہندوستان کا بھی دعویٰ تھا کہ انہوں نے بھی پاکستان کے طیارے گرائے ہیں۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ روزانہ جو ہے تعداد جہاز کی جو گرے ہیں ان کی تعداد تبدیل کرتے رہتے ہیں، ان کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ دنیا کی سپر پاور کے وہ صدر ہیں، کبھی وہ جو ہے ہمارے شہباز شریف جو ہے جعلی ووٹوں پہ آئے ہوئے جو وزیر اعظم ہیں ان کو کبھی بغل گیر ہو جاتے ہیں، کبھی وہ تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں کہ فیلڈ مارشل جو ہے وہ میرا فیوریٹ ہے، وہ جنگجو ہے۔ لیکن آپ سوچیں کہ بورڈ آف پیس کے اندر جو شمولیت اختیار کی ہے پاکستان نے، اس حوالے سے جو آرمی اسٹیبلشمنٹ کی جو ٹاؤٹ ہیں، جو ان کا بیانیہ لے کر چلتے ہیں، جو صحافی نجم سیٹھی، انہوں نے کیا بیان دیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ ٹرمپ اور اسرائیل کا مقصد واضح ہے، وہ غزہ سے تمام فلسطینیوں کو نکالنا چاہتے ہیں۔ ایک طرف جو ہے وہ پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ حماس کو ڈسارم نہیں کرنے جا رہے، ہم جو ہے وہ امن کے لیے جا رہے ہیں، اور ایک طرف جو ہے وہ آرمی اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ صحافی نجم سیٹھی کہہ رہے ہیں، وہ آپ نے سن لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ نجم سیٹھی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آج تو ٹرمپ ہماری تعریفیں کر رہا ہے، لیکن وہ کسی وقت بھی پلٹا کھا سکتا ہے، اور خوف کریں اس دن سے جس دن وہ بہت خطرناک ہو جائے گا۔ تو آپ سوچیں، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اس ٹائم جو یہ تعریفیں کر رہا ہے کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی، وہ صرف اور صرف اس لیے تعریفیں کر رہا ہے کہ امریکہ اپنا کام نکالنا چاہتا ہے، وہ امریکہ کے مفاد میں جو ہے وہ پاکستان کو مجبور کر رہا ہے کام کرانے سے۔ تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ کبھی منرلز کی بات کرتے ہیں، کبھی کرپٹو کی بات ہوتی ہے، کبھی ریکوٹک کی بات ہو رہی ہے، اور اب جو ہے وہ روز ویلٹ جو نیو یارک کے اندر PIA کا جو ایک ہوٹل ہے جس کی مالیت بہت زیادہ ہے، اب سن رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیٹوں کی جو کمپنی ہے یہ اب اس کو دینے جا رہے ہیں۔ پنجاب کی ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ مریم صفدر نے جو 11 ارب روپے کا جو جہاز لیا ہے، اس حوالے سے ان کی جو نوکرانی ہے عظمیٰ بخاری، ان کا بیان حیرت انگیز ہے۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو ہے نا، ہم نے ایئر پنجاب کے لیے جہاز لیا ہے، وہ VIP جہاز ہے 19 سیٹوں والا، اور آپ سوچیں کہ ابھی تک ایئر پنجاب نام کی کوئی ایئر لائن رجسٹرڈ ہی نہیں ہوئی، اس کا کوئی دفتر ہی نہیں ہے، اس کا کوئی CEO ہی نہیں ہے، اس نے کوئی لائسنس ہی نہیں لیا، اور یہ ایسا عوام کو بیوقوف بناتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ایئر پنجاب کے لیے جہاز لیا گیا ہے۔ تو آپ سوچو، ایک طرف ان کی یہ عیاشیاں ہیں۔ پارلیمنٹ کا آپ کو حال سناتا ہوں۔ پارلیمنٹ کے اندر تو پارلیمنٹ کے لوگوں کو بھی جو ہے محصور کر لیا جاتا ہے۔ دوسرے پارلیمانی سال کے اندر 84 اجلاس ہوئے ہیں، اور جو سب سے بڑی اس ٹائم جو 17 ووٹوں کی جو جماعت تھی، جس کو کھینچ کے پلاسٹک کی طرح جو ہے وہ لمبا کر دیا گیا،
جس میں ان کے قائد میاں نواز شریف کو، جو ڈاکٹر یاسمین سے ہارے ہوئے تھے، فارم 47 کے ذریعے آرمی اسٹیبلشمنٹ نے جتا دیا، وہ 84 اجلاسوں میں سے ایک اجلاس میں انہوں نے شرکت کی ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ یہ پارلیمان جعلی ہے، جھوٹی ہے، یہ جعلی ووٹوں سے بنی ہوئی ہے، تو اس کی حیثیت کیا ہے آپ سوچیں خود۔ جس پارٹی کو 17 ووٹوں سے کھینچ کر پلاسٹک کی طرح لمبا کر کر اس کو وزیر اعظم اس کے بھائی کو بنا دیا شہباز شریف کو، تو بڑا بھائی جو قائد ہے پارٹی کا وہ آتا ہی نہیں ہے پارلیمان کے اندر، اس نے صرف ایک اجلاس میں شرکت کی ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جمہوریت کدھر کھڑی ہے، پارلیمان کدھر کھڑا ہے، اور اس پارلیمان سے عوام اسی لیے تو کوئی توقع نہیں رکھتی۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ آج کل میڈیا پہ جو حکومتی ٹاؤٹس بھی ہیں وہ بھی بڑا بار بار اس چیز کو اچھال رہے ہیں۔ یہ جو رپورٹ آئی تھی کہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ سی ٹی ڈی نے 900 لوگوں کو جو ہے وہ پولیس مقابلے میں عدالتوں میں بغیر پیش کیے ہوئے جو ہے وہ ان کو مار دیا ہے، تو اس حوالے سے جو ہے وہ سارے بول رہے ہیں۔ لیکن آپ سوچیں کہ جو بلوچستان کے اندر جو مسخ شدہ لاشیں ملتی ہیں، جو وہاں پہ اغوا کر لیا جاتا ہے، لوگوں کو بے گناہ مار دیا جاتا ہے، تو ان کو بھی تو عدالتوں میں پیش نہیں کیا جاتا، ان کو بھی تو موقع فراہم نہیں کیا جاتا کہ وہ اپنی بے گناہی ثابت کر سکیں۔ اس پہ کوئی نہیں چیخ رہا۔ صرف پنجاب کے اندر یہ جو 900 لوگوں کی رپورٹ آئی ہے کہ وہ ان کو بغیر عدالت میں پیش کیے ہوئے جو ہے پولیس مقابلوں میں مارا ہے، اس پر تو سارے بول رہے ہیں۔ تو آپ خود سوچیں کہ کیا ان لوگوں کے لیے نہیں بولنا چاہیے جو بلوچستان میں اسی طرح جو ہے پولیس مقابلوں میں مار دیے جاتے ہیں، مسخ شدہ لاشیں مل جاتی ہیں، جن کے پیارے جو ہے وہ اپنے لوگوں کی تصویریں لے لے کے گھومتے رہتے ہیں، اور گمشدہ افراد کے ماں باپ اذیت میں مبتلا رہتے ہیں، ان کے لیے بھی تو آواز اٹھانی چاہیے، ان کے لیے بھی تو ہم سب کو بولنا چاہیے۔ اب آتے ہیں پاکستان میں بڑھتی ہوئی غربت کی طرف جو تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور پاکستان کی تقریباً 7 کروڑ افراد جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کا جو آمدن ہے وہ تقریباً 8,400 روپے ان کی آمدنی ہے۔ آپ خود سوچیں کہ ایک غریب آدمی 8,400 میں کس طرح گزارا کرتا ہوگا، کس طرح وہ جو ہے اپنے گھر کا کرایہ دیتا ہوگا، اپنے گھر کا بجلی کا بل، گیس کا بل، اور اس کے ساتھ ساتھ کس طرح وہ جو ہے روزمرہ زندگی گزارنے کے لیے راشن کس طرح لاتا ہوگا، جبکہ 7,000 کے قریب بوری ہے ایک آٹے کی۔ آپ سوچیں وہ اپنے بچوں کو کس طرح اسکول پڑھائے گا، وہ کس طرح کپڑے لے گا، وہ کس طرح بیماری میں مقابلہ کر سکے گا۔ تو یہ ایک انتہائی سنگین صورتحال ہو چکی ہے۔ اس رپورٹ کے حوالے سے میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں۔ پاکستان میں گزشتہ مالی سال میں غربت کی شرح 29% ہو گئی ہے، 32% اضافہ ہوا ہے گزشتہ مالی سالوں کے مقابلے میں۔ گزشتہ 11 سالوں کی بلند ترین سطح پر ہے غربت۔ پاکستان میں اس وقت 7 کروڑ افراد انتہائی غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، جن کی آمدنی 8,400 روپے ہے۔ سب سے خطرناک صورتحال دولت کی عدم مساوات ہے، جو بڑھ کر 32.7% تک ہو گئی ہے۔ دیہی علاقوں میں غربت 28% سے بڑھ کر 36.2% ہو گئی ہے۔ شہری علاقوں میں غربت 11% سے بڑھ کر 17.4% ہو گئی ہے۔ میرے پاکستانیوں، جو پاکستان کو جو اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ زر مبادلہ جو بھیجتے ہیں، وہ 40 ارب ڈالر سالانہ زر مبادلہ بھیجتے ہیں، اور باقی 24 کروڑ عوام جو ہے وہ 40 ارب ڈالر کے قریب ایکسپورٹ کے بھی قابل نہیں ہیں۔ آپ سوچیں کہ سب سے زیادہ جو اس ٹائم پاکستان کی جو خدمت کرتے ہیں وہ اوورسیز پاکستانی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت خیال رکھیں، میرے لیے بھی دعا کریں۔ پاکستان زندہ باد۔